دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے۔ امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام۔ تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے۔ جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ، جو شریعت کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل، مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں۔ وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے۔ ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو۔ سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا۔ سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹھے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا، 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ، یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے۔ جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو۔ جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا۔ بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہے کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ۔ حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو۔ لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا، بھائی اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار۔ تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں، کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں ایسا خون بڑھتا ہے میرا، ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں۔ ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے، صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا، انگلش میں بھی گالیاں دوں گا، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی۔ یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو۔ خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے۔ تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار، عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جی۔ نظر کی بات کر رہا تھا میں، تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے، یہ ہے، لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے، تم پہ نظر ہے، تم پہ یہ ہے، ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا۔ شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے، ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے، تمہارے گردوں میں پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے۔ حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں، لیکن
آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل, ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے, ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا, لہذا تحقیق کرے گا, 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے, لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے, چڑیل بھی ہے, اور بھوت بھی ہے, اور نظر بھی ہے, اور موکل بھی ہیں, اور ہمزاد بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ڈرامے بازی. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے, تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی, فلاں پہ لگ گئی تھی, تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں, یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو, آپ سائنٹسٹ ہو, کہہ رہے میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے, یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے, اب ٹھیک نہیں ہو سکتی, کنٹرول کرنی پڑے گی, لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے, تو یہ میڈیسن, یہ کوئی دیسی نسخہ ہے, یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی, یقیناً کی ہے, لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ 2 انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو, کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی, کچھ بھی ہو جائے, اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ فہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی, وہ اتنے ہینڈسم, اتنے خوبصورت لوگ ہیں, فلاں کی آواز اتنی اچھی, ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں, نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے, جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو, اچانک, جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے, سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس, اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا, اور علاقہ بھی وہی ہے, رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو, گندے نالے پہ رہتے ہو, سائیکل پہ تھے, اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا, اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, سوری مصر میں نہیں, شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو, ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا, اجنبی جگہ ہے, وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہیں. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو, اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت, وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے, پہلے پہلی ہو پھر دوسری, استغفر اللہ, یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں رہتا, اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے, تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ, پہلے ایک پہلی ہوگی, دوسری میں کچھ پٹو گے, تھوڑی بےزتی ہوگی, تھوڑی عزت ہوگی, کچھ لڈو, کچھ گالیاں مل جل کے, پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا, ٹھیک ہے؟ تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, میری ارننگ اتنی ہو گئی, تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے, تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو, تو خود پسندی میں, عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو, آدمی کیا کہے, اللہ کی دین ہے بھائی, میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے یہ؟ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے, دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں, تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے, آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو, مطمئن ہو جاتے ہو, اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے, آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا, میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط تھا, میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف, یہ ذہن میں رکھو. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ ککھ بھی نہیں کر سکتے, سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے جاپان میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے کراچی میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو.
सब एक जैसे हैं, तो इसलिए अपने आप को बचाओ इन फजूल लोगों से। अच्छा भाई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात से मुताल्लिक अहले सुन्नत का क्या अकीदा है? नबी पर जादू हुआ था, बुखारी मुस्लिम से साबित है, लेकिन हुआ क्यों था? आप कहेंगे ना, एक तरफ तो आप कह रहे हैं जादू इतनी आसान नहीं है, हजारों में किसी एक पे, तो पैगंबर पे हो गया। देखो, कुछ चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी हुई हैं जिनमें कोई हिकमत थी। यहूदी आपको जादूगर कहते थे, जादूगर जादूगर। अल्लाह ने थोड़ा सा असर होने दिया ताकि यहूदियों को इल्जाम लगाने का मौका ना मिले। जादूगरों पे जादू का असर नहीं होता, तो थोड़ा सा असर अल्लाह ने होने दे दिया। इतना असर कि आप कभी कभार भूलने लगे कुछ चीजें, कुछ काम किया होता आपको याद ना होता। इससे ज्यादा असर नहीं हुआ आपके ऊपर, और ये असर इसलिए अल्लाह ने डाला ताकि लोगों को यकीन आ जाए आप बशरियत में कामिल हैं और आप जादूगर नहीं है। असल मकसद ये इल्जाम की नफी थी। अगर ये इतना आसान होता तो अबू बकर पे क्यों नहीं हो गया मेरे भाई, हजरत उमर पे क्यों नहीं हो गया, हजरत उस्मान पे क्यों नहीं हो गया, सैयदना अली पे क्यों नहीं हो गया? ये तो एक तमाशा बना लेते लोग। फिरौन के मूसा अलैहि सलाम के मुकाबले में जादूगर आए हैं। आप लोग को आवाज सही आ रही है? गूंज तो नहीं रही है? बस मुझे तो गूंज रही है बस। भाई, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए। कुरान कहता है युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। जादूगरों ने दिमाग को ऐसा कैप्चर किया है कि देखने में ऐसा लगा कि ये लाठियां नहीं बल्कि सांप हैं। हकीकत में वो लाठियां सांप नहीं बनी थी, दिमाग में कुछ उन्होंने ऐसा किया है ना कि युखय्यलु, ख्याल पैदा हुआ कि ये लाठियां नहीं बल्कि क्या है, सांप। देखो, अंबिया के दिमाग को ऐसे कैप्चर नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह ने यहां होने दिया। मूसा अलैहि सलाम को भी ऐसा लगा कि ये लाठियां नहीं बल्कि क्या है, सांप है। इसमें हिकमत थी ना, ताकि मुकाबला तो हो। अब सवाल पैदा होता है, जब मूसा अलैहि सलाम मुकाबला जीत गए, फिरौन ने धमकी दी जादूगरों के कि तुम्हारे हाथ पांव काट के मैं कत्ल कर दूंगा, तो जादूगर वही रस्सियां दोबारा फिरौन की तरफ फेंक देते कि तू कत्ल करके दिखा हमें। क्या ख्याल है भाई? या फिरौन पे जादू कर देते? हुआ जादू फिरौन पे? बोलते क्यों नहीं? मुझे तो लग रहा है आप लोग पे हो गया। नहीं हुआ ना फिरौन पे जादू। भाई, जादूगर हजारों जादूगर थे, सैकड़ों तो थे ही। उन्होंने सोचा कि यार तू हमें धमकी दे रहा है, अंतर मंतर कली कलंतर हो जा, मंत्र छू, यूं करते फिरौन टेढ़ा हो जाता। फिरौन की सास को कुछ चीजें सिखा देते। क्या ख्याल है? जिठानी फिरौन की जोजा जो थी हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा, उनको कह देते कि तुम अपनी सास से कुछ करवा दो या जिठानी से, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ऐसा नहीं होता भाई। फिरौन ने धमकी दी और हाथ पांव काट के उन सबको शहीद कर दिया। कुछ भी नहीं हो सका। ऐसा नहीं होता। जादूगरों को एक माहौल चाहिए, उसी में वो सब कुछ करते हैं। तो ये हमसे ज्यादा कमजोर होते हैं, इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे कम अगर डरो ना तो आमिलों से और जादूगरों से सबसे कम डरा करो। जैसे कि पुलिस वाले इनसे बिल्कुल भी नहीं डरते। अक्सर आपने देखा होगा, रेड पड़ती है ना पुलिस वालों की आमिलों के पास, तो पुलिस वाले जाते हैं, पुलिस में जो गुटखा खाने वाला है ना, वो उठा के ले आता है आमिल को, थाने में बंद कर देता है। आमिल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सोचो, जो आमिल एक गुटखा खाने वाले पुलिस वाले के सामने कुछ नहीं कर सकता, वो उस आमिल की पूरी टीम को उठा के लॉकअप कर देते हैं ये लोग। वो संगदिल महबूब तुम्हारे कदमों में कहां से ला सकता है? वो संगदिल महबूब तुम्हारे कदमों में कहां से ला सकता है? तो ये दुनिया के सबसे कमजोर, सबसे ज़ईफ कौम रूहानी आमिल होते हैं, लेकिन दिमाग का खेल है सारा। लोग इनसे डर रहे होते हैं। नहीं डरो तो आप ताकतवर हो, समझते हो। आज मुझे ऐसा लग रहा है ग्लूकोज की 3 बोतलें चढ़ा ली मैंने, तो आमिलों के खिलाफ बोलता हूं, क्योंकि आमिल मेरे खिलाफ बहुत सरगर्म हो गए हैं आजकल। अभी उलमा का एक वफद गया किसी आमिल के पास, वो वफद पहले मेरे पास आया, गपशप हुई, बैठे, मैंने उनको रात को खाने की दावत दी। उन्होंने किसी से मिलने जा रहे थे, मुझे नहीं पता किसी आमिल के पास गए। उस आमिल ने मेरे खिलाफ इतना बोला कि उन्होंने मेरी दावत ही कैंसिल कर दी। यार ये मुफ्ती साहब तो 2 नंबर है माज़अल्लाह, उन्होंने अपनी तरफ से उस आमिल की बातों में आके। तो जब उन्होंने किसी ने मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा है, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में ये आमिल रखे हुए हैं, तुम जैसे फजूल लोगों से अल्लाह ने मुझे निजात दे दी, ताकि मेरा खाना तमीज वाले अक्लमंद लोग खाएं। जो आमिलों से मुतासिर हो तो उस बेचारे का मेंटल लेवल क्या होगा आप सोचो। मैंने कहा मैं ऐसे मौलवियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिनका मेंटल लेवल ये है कि चुड़ैल भूत भगाने वालों से मुतासिर हो गया। ये तो मेंटल लेवल है आप